احمد نے ایک نظر اپنی محبوب ترین بیوی کو دیکھا جو اس وقت بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے سونیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تم پریشان لگ رہی ہو، احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ احمد کی بات سن کر سونیا جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سونیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ احمد کو وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ اس قدر خاموش ہے۔ احمد نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ سونیا کہنے لگی کہ فائدہ نہیں ہے بتانے کا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم مجھے کھل کے بتاؤ، احمد نے سونیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنے بھائی نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے وہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس دن سے وہ مجھے منحوسیت کے طعنے دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انہیں میرے ماضی کے بارے میں کس نے بتایا، لیکن ہمیشہ وہ مجھے یہی باور کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں ایک منحوس ہوں، اور میرے یہاں آنے کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کے چھوٹے بھائی کی نوکری چلی گئی تو وہ بھی مجھ پر طعنے دینے لگا، کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری منحوسیت کا سایہ مجھ پر پڑ گیا ہے، آج کے بعد تم میرے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ یہ کہہ کر سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد حیرانگی سے اس کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے اپنے بھائیوں سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں ابھی جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ احمد کو یوں اٹھتے دیکھ کر سونیا ایک دم پریشان ہو گئی۔ نہیں، ایسا مت کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ تم پلیز انہیں کچھ مت کہنا، ورنہ میرا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سونیا دوبارہ سے رونے لگی۔ اب اسے اپنی فکر ہونے لگی تھی۔ احمد نے اسے تسلی دی، کہا کہ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں صرف انہیں سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا۔ سونیا کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب باہر سے ارسلان آیا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان اٹھا رکھا تھا۔ سونیا کو دیکھ کر وہ دوبارہ سے زہر اگلنے لگا۔ اس کے بعد کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ احمد کے بھائیوں نے سونیا کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب نہ تو وہ سونیا کو طعنے دیتے تھے، نہ ہی اسے برا بھلا کہتے، بلکہ اب تو ان لوگوں کا آپس میں اتنا آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ سونیا کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ اس کے دیور بہت شرمندہ ہیں۔ اسے یہ سب دیکھ کر برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ استوار کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے احمد کو اس بارے میں بتایا تھا، اور پھر ایک دن ان سب نے سونیا سے معافی مانگ لی۔ سونیا نے سچے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کی ایک دور کی خالہ ان لوگوں کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ احمد کی یہ خالہ شروع سے ہی جادو ٹونے کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ کوئی بھی ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور ان کے بچے بھی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اسی وجہ سے خاندان والے ان سے کم ہی ملتے تھے اور ان سے بات کرنا کم ہی پسند کرتے تھے۔ لیکن احمد نہ جانے کیوں اپنی اس خالہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر سال گرمیوں میں انہیں اپنے گھر لے آتا۔ اس بار وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی تھیں۔ احمد کا گھر حویلی نما تھا۔ شروع میں جب سونیا یہاں پر آئی تھی تو اسے یہاں بہت ڈر لگتا تھا۔ جتنے لوگ اس حویلی میں رہتے تھے اس سے ڈبل کمرے یہاں پر تھے۔ اسی وجہ سے کسی مہمان کے گھر میں آنے پر جگہ کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی بھی جب احمد کی خالہ یہاں پر آئیں تو اس نے اپنی خالہ کو 2 کمرے اور ایک کچن سونپ دیا۔ انہیں وہاں پر راشن بھی ڈلوا دیا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں، ورنہ کھانا وہ لوگ احمد لوگوں کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ احمد نے سونیا کی مدد کے لیے ایک نوکرانی بھی رکھ دی جو گھر کے کام کے علاوہ کھانا پکانے میں سونیا کی مدد کیا کرتی۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ سونیا اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ پر سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ سونیا بوکھلا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی، خوفناک نظروں سے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ احمد نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، جبکہ چیخ کی آواز لاؤنج سے آ رہی تھی۔ سونیا نے لاؤنج میں جا کر جب سامنے کا منظر دیکھا، اسے لگا 7 آسمان اس کے سر کے اوپر گر گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا دیور خون میں لت پت سیڑھیوں کے قریب پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے فوارے کی مانند خون نکل رہا تھا، جبکہ اس کی خالہ قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچانک خون نکلنا بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خالہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ سونیا کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔
وہ بھی ادھر ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں سن کر تمام مرد حضرات بھی باہر آ گئے۔ احمد نے جب اپنے بھائی کو یوں خون میں لت پت دیکھا تو تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے ارسلان کی نبض چیک کی جو کہ رکی ہوئی تھی۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ ارسلان سے باتیں کر رہا تھا اور اسے باہر بھیجنے کا پلان بنا رہا تھا، اور منٹوں میں اس کا بھائی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ گھر جہاں پر تھوڑی دیر پہلے خوشی کا سما تھا، ایک دم ہی ماتم کا اڈا بن گیا۔ ہر کسی کی آنکھ اشک بار تھی۔ سونیا کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے خون سے ہمیشہ ہی بہت ڈر لگتا تھا، اور ابھی وہ اپنے سامنے اتنا سارا خون دیکھ کر سہم گئی تھی۔ احمد کی نظر ایک دم سونیا پر پڑی، جس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ احمد نے اپنی خالہ کو کہا کہ وہ سونیا کو کمرے میں لے جائیں، کیونکہ وہ سونیا کے خوف سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن خالہ اسے کمرے میں لے جانے کے بجائے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کہنے لگی، یہ سب تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم میرے جوان بیٹے کو نگل گئی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تم نے سب سے پہلے اپنی ساس کی جان لی، پھر تم نے اپنے سسر کو موت کے گھاٹ اتارا، تب بھی تمہارا جی نہیں بھرا، اور اب تم میرے بچوں کے پیچھے پڑ گئی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر خالہ نے سونیا کی گردن پکڑ لی اور دبانے لگی۔ سونیا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خالہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ احمد نے یہ سب دیکھا تو بھاگتا ہوا خالہ کے پاس آیا اور سونیا کی گردن کو آزاد کروایا۔ پھر خالہ کو ڈانٹتے ہوئے بولا، خدا کے لیے خالہ، فضول بولنا بند کر دیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میری بیوی کو یہ سب کچھ کہیں، اور جہاں تک منحوسیت کی بات ہے تو کوئی منحوس نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے دماغوں میں بھرا ہوا خناس ہے۔ جبکہ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس پر ایسا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ تو اس بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ احمد خود ہی اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں آرام کرنے کا کہہ کر وہ خود دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ اب اسے اپنے بھائی کی تدفین کا انتظام کرنا تھا۔ پھر شام تک سب معاملات مکمل ہو گئے۔ وہ اپنے جوان بھائی کو خاک کے سپرد کرایا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ارسلان کے جانے کے بعد گھر دوبارہ سے سونا سونا ہو گیا۔ اسی دوران 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے بعد ایک دن احمد نے سب لوگوں کو اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ جنید کی شادی کر رہا ہے۔ جنید نے جب اپنی شادی کا سنا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، احتجاج کرنے لگا کہ میرے بھائی کو مرے ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ گزرا ہے اور آپ مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے میں شادی نہیں کروں گا۔ لیکن احمد اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ دراصل احمد نے اس کا رشتہ 3 سال پہلے طے کر دیا تھا، اور اس سال اسی مہینے اس کی شادی تھی۔ لیکن جنید اپنے بھائی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ احمد کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے لڑکی والوں کو زبان دی ہوئی ہے، وہ لوگ اپنی زبان سے مکر نہیں سکتے۔ اور پھر جنید کو نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کی بات ماننی پڑی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کا نکاح تھا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سونیا کو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں تھی۔ روز اس کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ اس کی کمر بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اکثر احمد سے شکایت کرتی، جبکہ احمد اس کی شکایتوں کو ہنس کر ٹال دیتا۔ آج جنید کی مہندی کا فنکشن تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مہندی کا فنکشن لڑکے اور لڑکی کا اکٹھا تھا، اس لیے احمد اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا اپنے بھائی کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن ایک دم اس کی مسکراہٹ سمٹی جب اس نے اپنے بھائی کو گلا پکڑ کر کھانستے ہوئے دیکھا۔ پہلے اس نے یہی سمجھا کہ یہ معمولی سی کھانسی ہے، لیکن پھر جب اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ جنید کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسے خون کی الٹیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ احمد نے اپنے بھائی کو جلدی سے گاڑی نکالنے کا کہا اور جنید کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ احمد کی خالہ نے جب اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کیا تو بھرے مجمع میں وہ سونیا پر چڑھ دوڑی اور اس کی بے عزتی کرنے لگی۔ انہوں نے آس پاس کا لحاظ بھی نہیں کیا کہ وہ اس وقت جنید کے سسرال میں موجود ہیں۔ انہیں تو صرف اور صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی،
جنید کی ماں نے انہیں خاموش کروا دیا اور سونیا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بے عزتی کی وجہ سے سونیا کا سارا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ جنید کی ماں نے اسے تسلی دی، گلے سے لگایا۔ زندگی میں پہلی بار سونیا نے اپنی ماں کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، انہیں صفائیاں پیش کرنے لگی کہ آپ میری بات کا یقین کریں، میں منحوس نہیں ہوں۔ جنید کی ماں نے اسے تسلی دی، کمرے میں ہی بیٹھا رہنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد احمد اپنے دوسرے جوان بھائی کی لاش لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر طرف واویلا مچ گیا، دلہن بے ہوش ہو چکی تھی، سب لوگ ماتم منا رہے تھے، جبکہ جنید کی خالہ ابھی بھی سونیا کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اچانک وہ وہاں سے اٹھیں اور کمرے میں جا کر سونیا کو چوٹی سے پکڑ لائیں اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ احمد نے یہ سب دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار احمد نے اپنی خالہ سے اونچی آواز میں بات کی تھی اور انہیں دھکا دیا تھا، کیونکہ اس بار اس کی خالہ نے حد کر دی تھی۔ اس کی خالہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں سب جانتی ہوں، میں اس لڑکی کو سمجھ گئی ہوں۔ اس لڑکی کی قسمت کالی ہے جو کبھی بھی نہیں چمک سکتی۔ تم اسے اپنے ساتھ رکھ کر ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے۔ میری بات مان لو، ابھی بھی وقت ہے، اس سے جان چھڑوا لو۔ اگر تم اپنے باقی بھائیوں کی زندگی چاہتے ہو، بلکہ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، تو تمہیں اس لڑکی کو اپنے گھر سے نکالنا ہوگا۔ احمد نے ان کی تمام باتیں تحمل سے سنی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ سونیا کو گھر بھیج دیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ جنید کی موت کا غم ابھی بھی تازہ تھا، اسے کوئی بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف سونیا احمد کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں احمد بہت کمزور ہو گیا تھا، نہ تو کچھ کھا پی رہا تھا، نہ ہی اپنا خیال رکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی سے منہ موڑ لیا ہو۔ سونیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آئے۔ وہ اسے دوبارہ سے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اصل قیامت تو اس دن آئی جس دن احمد کے تیسرے بھائی کی کٹی پٹی لاش سب گھر والوں کو چھت پر پڑی ملی۔ سونیا دوپہر کے وقت چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ احمد اس دن گھر پر ہی تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، سونیا ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ احمد کو اب فکر ہونے لگی۔ جیسے ہی احمد چھت پر گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر احمد کا بھی وہی حال ہوا، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر احمد کا کزن جو کہ خالہ کا بیٹا تھا، خونی کپڑوں میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ احمد نے پہلے اپنے بھائی کو جا کر چیک کیا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ پھر احمد بھاگتا ہوا اپنے کزن کے پاس گیا، وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ احمد کی نظر اس کے ہاتھوں میں موجود خنجر پر پڑی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہوئے احمد پیچھے کی طرف ہٹا۔ پھر اس نے اپنے باقی بھائیوں کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر سب لوگ جمع تھے۔ خالہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، وہ خوفزدہ نظروں سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ سبھی اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کہہ کر وہ چلانے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ خالہ بھی انہیں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمام ثبوت تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس کا ہے۔ احمد نے ان کی باتوں کو یکسر نظر انداز کیا اور موبائل اٹھا کر سائڈ پر ہو گیا۔ خالہ کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ضرور پولیس کو کال کر رہا ہے۔ خالہ بھی اپنے بیٹے کو کپڑے تبدیل کروانے کے بہانے کمرے میں لے گئیں اور پھر وہیں سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھگا دیا۔ دوسری طرف احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ اپنے کزن سے دوبارہ بات کرنے کے لیے اندر گیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب تو احمد کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ سارا اسی کا کام ہے۔ پہلے 2 بھائیوں کی موت میں بھی اسے اپنے کزن کا ہی ہاتھ لگ رہا تھا، لیکن اپنی لاپرواہی اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ اس کے جال سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے باقی بھائیوں کو تیسرے بھائی کی تدفین کرنے کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ اب آہستہ آہستہ اس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور اپنے کزن کے بارے میں انہیں بتایا، جبکہ اس کی خالہ اسے روکتی رہ گئیں
اسے قسمیں دیتی رہ گئیں کہ میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن احمد اب مزید اسے یوں کھلے عام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اب کیسے وہ اسے بے گناہ کہہ دیتا۔ احمد کی خالہ واپس جا رہی تھیں، ان کی شام میں 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسے ہو رہا تھا کہ احمد انہیں روک نہیں رہا تھا۔ ان کے بیٹے کی وجہ سے احمد ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ خالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ احمد کو کیسے سمجھائیں، اسے کیسے یقین دلائیں۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھیں۔ سونیا جو صبح سے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس کی کمر اب ٹوٹ چکی تھی۔ آج کام والی بھی نہیں آئی تھی۔ آج سونیا کو احساس ہو رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں کے لیے کھانا بنانا کس قدر مشکل کام ہے۔ خالہ احمد کے کمرے میں جانے کے بجائے سونیا کی طرف آ گئیں، کہنے لگیں تم کتنی بے غیرت لڑکی ہو، تم سے زیادہ بے غیرت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تمہیں میں نے کتنا ذلیل کیا، تمہیں میں نے کتنا سمجھایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر تم میں غیرت ہوتی تو تمہیں میری بات سمجھ میں آتی نا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں تمہیں اب بھی بتا رہی ہوں کہ تمہاری منحوسیت میرے 3 بیٹوں کو کھا گئی، جبکہ ایک بیٹے پر تمہاری وجہ سے الزام لگ گیا ہے۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ گنہگار کہلا رہا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سونیا پہلے تحمل سے ان کی باتیں سنتی رہی، پھر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے سے بڑے انسان سے بدتمیزی کی، اور پھر اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ خالہ کو اندازہ نہیں تھا کہ سونیا کبھی انہیں جواب دے گی۔ خالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر احمد کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پہلے بھی سونیا کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتا تھا، وہ اسے سمجھاتا تھا کہ رونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور آج بالآخر سونیا نے اس کی بات مان لی تھی۔ خالہ کی نظر جب احمد پر پڑی تو وہ اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے آئی، رونے لگی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری موجودگی میں تمہاری بیوی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ احمد نے آج نہ تو انہیں چپ کروایا، نہ انہیں تسلی دی، بلکہ انہیں تیاری کرنے کے لیے کہا کہ وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ بھائی رکے، میں بھی آتا ہوں، سبحان نے احمد کو آواز دی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگا۔ اچانک سبحان کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ آج سب لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ خالہ وہیں اپنا سامان رکھ کے ہائے ہائے کرنے لگی، تیزی سے سبحان کی طرف بھاگی۔ احمد نے تیزی سے اسے اٹھایا، گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ مسلسل اپنے 4 بھائیوں کی لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا تھا، اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دونوں بازو کاٹ دیے ہوں۔ اب گھر میں احمد اور اس کے صرف 2 بھائی بچے تھے۔ خالہ واپس جانے کے بجائے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ اب احمد میں مزید کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گلے سے لگا رو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی سب سے قیمتی چیز گم ہو جانے کے بعد رو رہا ہے۔ بیٹا تم ایک بار میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ صرف ایک بات، اس لڑکی کو اپنے گھر سے باہر نکال کر دیکھو، تم میرا یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں کس قدر تکلیف میں ہوں، ان حالات میں بھی آپ مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ بیٹا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو میں دیکھ سکتی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، جبکہ تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قدر کالے دل کی مالک لڑکی ہے۔ تم صرف ایک بار، صرف کچھ مہینوں کے لیے اسے یہاں سے بھیج دو۔ لیکن میں اسے بھیجوں گا کہاں؟ اس دنیا میں ہم لوگوں کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، جبکہ اس کے رشتہ دار اسے یتیم خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ اس کے رشتہ دار بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا ضمیر یہ سب کرنے کے لیے نہیں مان رہا۔ تم مجھے خدمت کا موقع دو، سب کچھ میں کروں گی۔ تمہارا کام صرف مجھے اجازت دینا ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار، تم ایک بار اپنی خالہ پر یقین کر کے دیکھو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خالہ نے احمد کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔
احمد ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن خالہ نے سونیا کو اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہا۔ سونیا ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن خالہ کے بے حد مجبور کرنے پر وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ آج زندگی میں وہ 5ویں بار گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ کراچی میں رہ کر بھی اس کے راستوں اور جگہوں سے واقف نہیں تھی۔ جلد ہی سونیا کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی خالہ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بس اسٹیشن تک پہنچتے، سونیا نے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ جان بوجھ کر یہ ڈرامہ کر رہی تھی۔ پھر مجبوراً خالہ کو اسے گھر واپس لانا پڑا۔ پھر سونیا نہ تو ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی ہوئی، نہ ہی سونیا نے پھر کبھی ان سے بات کی۔ وہ خالہ کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ خالہ کس قدر چالاک عورت ہے، اس لیے نہ تو وہ ان سے پنگا لے رہی تھی، نہ ہی ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور پھر اچانک ایک دن احمد کے 5ویں بھائی کی بھی یوں ہی اچانک موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کی بھی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ دوسری طرف خالہ کا بیٹا بھی ابھی تک لاپتہ تھا۔ پولیس اسے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ جب 5ویں بچے کی موت ہوئی تب خالہ نے احمد کو یہی کہا کہ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میرے بیٹے نے کیا ہے؟ احمد نے خالہ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ سب کچھ تمہاری بیوی کر رہی ہے۔ خالہ احمد کے کانوں میں جا کر سرگوشی کرنے لگی۔ اس نے خالہ کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہوں۔ خالہ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ارے اس کا تو دل اتنا کمزور ہے، وہ خون کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کہاں کسی انسان کے ساتھ تشدد کرنا اور اس کی جان لینا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے پریشان کرنا بند کریں، اور نہ ہی میرے دماغ میں ایسی باتیں ڈالیں جن کی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں سوچنا شروع کر دوں اور اپنی محبوب ترین بیوی پر شک کرنا شروع کر دوں۔ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، مہربانی کر کے اسے خراب کرنے کی کوششیں مت کریں۔ آپ کا اپنا گھر تو بچ نہیں سکا، دوسروں کا گھر اجاڑنا بند کر دیں۔ احمد نے اپنی خالہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اب اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کریں گی، لیکن رات کو سونے سے پہلے احمد کے ذہن میں خالہ کی وہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اب احمد کا صرف ایک بھائی بچا تھا، اور وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ اس وجہ سے وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت احمد کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اگر احمد موجود نہ ہوتا تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ ایک دن باقی بھائیوں کی طرح اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ مرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ دوسری طرف خالہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس ڈائن کو گھر سے باہر نکال دے۔ ایک دن احمد صحن میں بیٹھا ہوا تھا جب خالہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ خالہ کچھ کہتی، احمد نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ خالہ، خدا کے لیے میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی مت کہیے گا۔ میں اس کی برائی کرنے نہیں آئی، میں بس تم سے ایک بات پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ رات کو بھی یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ جب تم اسے یتیم خانے سے لائے تھے تو کیا تم نے یتیم خانے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے، اور وہاں سے لاتے وقت ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ احمد کو اسے وہاں سے لائے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ احمد نے اپنے ذہن پر زور دیا تو اسے ایک لڑکی کی بات یاد آئی۔ جب اس نے سونیا کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے شکر کا سانس لیا تھا اور اونچی آواز میں کہا تھا کہ آج کے بعد ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ شکر ہے یہ اپنی منحوسیت یہاں سے لے کر جا رہی ہے۔ احمد نے اب ایک نظر اپنی خالہ کو دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ کو کیا بتائے۔ اگر وہ اپنی خالہ کو اس لڑکی کی بات کے بارے میں بتاتا تو خالہ کی بات کی تائید ہو جاتی اور احمد کو دوبارہ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بحث کرنی پڑتی۔ لہٰذا احمد نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے کچھ یاد نہیں ہے، نہ ہی اس نے سونیا کے بارے میں کسی سے پوچھا تھا، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں کے سارے ہی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ تب احمد یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ بھی باقی لوگوں کی طرح دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ پیاس کی وجہ سے اچانک احمد کی آنکھ کھل گئی۔ احمد نے جب اپنی دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر سونیا موجود نہیں تھی۔ احمد اپنے بستر سے اٹھا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا۔
وہ باہر جانے کے بجائے اپنے بھائی کے کمرے میں چلا گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے سر پر 7 آسمان آ گرے ہوں۔ سونیا اس کے بھائی کے سرہانے خنجر پکڑے کھڑی تھی اور اس کے بھائی کو عجیب و غریب نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بھائی کو قتل کرتی، احمد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے خنجر لے لیا۔ سونیا کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ احمد پر جھپٹ رہی تھی، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شور سے اس کا بھائی بھی جاگ گیا۔ احمد پر تب یہ راز آشکار ہوا کہ اس کے سب بھائیوں کو قتل کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ سونیا ہی ہے۔ یہ لڑکی شروع سے ذہنی مریضہ تھی۔ یتیم خانے میں جتنے بھی قتل ہوئے تھے وہ سب سونیا نے کیے تھے، اور بعد میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ماں کو بھی زندہ جلا دیا تھا۔ جو بھی شخص اس سے بدتمیزی کرتا یا اسے تنگ کرتا، وہ اس کے خلاف دل میں نفرت جمع کر لیتی اور پھر ایک اچھا سا موقع دیکھ کر اسے مار دیتی۔ فی الحال وہ احمد کے تمام بھائیوں کو مارنے کے چکروں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا پلان خالہ کو راستہ سے ہٹانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پکڑی گئی۔ احمد نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے احمد نے دل میں سوچا، کاش میں اپنی خالہ کی بات مان لیتا۔